السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ اگر آپ ہندو مائتھولوجی کو پڑھیں، ہندو عقائد کو پڑھیں تو اس کے اندر بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے نام آتے ہیں، اور ایک بڑا ہی خاص نام جو آتا ہے وہ ہے کالی ماتا کا یا کالی ماتا دیوی۔ اور یہ دیوی وہ ہے جو کہ یعنی ان کا بڑا مکسڈ کیریکٹر ہے۔ یہ کسی بھی بات پر ناراض ہو سکتی ہیں۔ اس کو جو ویسٹرن مائتھولوجسٹس ہیں انہوں نے بڑا عجیب طریقے سے پورٹرے کیا ہے، جبکہ جو اورینٹلسٹس ہیں اور جو خود اس مذہب کے پیرو ہیں ہندوازم کے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کالی ماتا کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شی از اے پرنسپل لیڈی، اور وہ کوئی بھی کام اگر غلط ہوتا ہوا دیکھے تو وہ فوراً اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی قتل کر کے بھاگ رہا ہے تو کالی ماتا جو ہے وہ اس کا راستہ روک لیں گی۔ اٹ آل ڈیپینڈز آن کالی ماتاز پرسیپشن، یعنی شی از ناٹ ٹو اسٹرکٹلی سیٹ ان اسٹون کہ ہاں جی یہ وائٹ ہے اور یہ بلیک ہے۔ جو کالی ماتا کے خیال میں صحیح ہے، مثال کے طور پہ ایک چور ہے، وہ کہیں سے سامان چوری کر کے لے کے جا رہا ہے، دوسرا چور آ کے اس سے سامان چھینتا ہے، تو اٹ از پاسبل کہ کالی ماتا آ کے اس پہلے چور کو بچا لے اور کہے کہ بھئی ٹھیک ہے تو چور ہے لیکن تیرے ساتھ بھی ظلم ہو رہا تھا۔ تو یہ کہانی مجھے اس طریقے سے یاد آئی کہ سعید غنی صاحب نے ایک بیان دیا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جماعت اسلامی کے دباؤ پہ آ کر اچھے انتخابات کو متنازعہ نہ بنائے۔ تب مجھے یہ خیال آیا کہ گویا سعید غنی بھی جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی کالی ماتا بنے ہوئے ہیں۔ کالی میاں عمومی طور پہ جو یو پی کے لوگوں سے کالی میاں بھی کہتے ہیں، ویسے کالی ماتا، دونوں ہی انٹرچینجبل ٹرمز ہیں، یوز ہوتی ہیں آپس میں۔ اور یہ خیال مجھے اس طریقے سے آیا کہ مسلم لیگ نواز کو جواب دینا ہو تو بھی سعید غنی سامنے آ جاتے ہیں، اکنامی پہ بات کرنی ہو تو بھی سعید غنی سامنے آ جاتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا ہو، بدتمیزی کرنی ہو تو بھی سعید غنی سامنے آ جاتے ہیں، الیکشن کمشنر کو کچھ کہنا ہو تو بھی سعید غنی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یقینی طور پر سعید غنی صاحب جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے تو کالی ماتا کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کچھ معاملات میں سعید غنی صاحب کی جو پرسیپشن ہے وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں سعید غنی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جس جماعت کا مشکل سے 2 MNAs ہیں، جس جماعت کا مشکل سے ایک سینیٹر ہے، اس کی بھی ابھی ٹرم ختم ہو جائے گی تو ان کی سینیٹرشپ، مشتاق خان صاحب، ختم ہو جائے گی ان کی سینیٹرشپ۔ ایم پی ایز برائے نام ہے میرے خیال سے جماعت کے 3 MP ہوں گے، 4 MP کہیں ہوں گے پورے پاکستان میں۔ اس کے باوجود وہ جماعت اتنی طاقتور کیسے ہے کہ آپ کے اپوائنٹڈ، آپ کے خیال میں سب سے ڈیکوریٹڈ بیوروکریٹک افسر کو پریشر میں لے لے، اور اس سے بھی زیادہ چج کی بات یہ ہے کہ وہ افسر جماعت کے پریشر میں آ بھی جائے۔ یار مطلب کم از کم آپ کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کوئی الزام لگاتے وقت، کوئی بات کرتے وقت سوچ تو لیا کریں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے یہ تو قانون کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے یا غلط، لیکن اگر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ قانون کو بنیاد بنا کے فیصلہ کر رہے ہیں تو اس میں پریشر کہاں سے آ گیا؟ اور کیا پریشر جماعت اسلامی نے ڈالا ہے؟ کراچی سے لوگ اٹھ کے، پورا کراچی 3 کروڑ لوگوں نے جا کے وہاں پہ الیکشن کمشنر کا کوئی دفتر کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ ایسی بے پر کی عجیب و غریب آپ لوگ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی۔ مطلب ایک تو آپ نے پہلے پری پول ریگنگ کی، ڈیورنگ دا پولنگ آپ نے ریگنگ کی، بعد میں پوسٹ پولنگ ریگنگ بھی آپ نے کی، یعنی یہ تو آپ سب کے اوپر بات، ساری وہ ویڈیوز آ گئی ہیں، کسی کو بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس ڈھٹائی کے ساتھ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک خبر ہم دیکھ رہے تھے یوٹیوب کے اوپر ہی، فہیم گوہر بٹ صاحب جو ہیں وہ یہ اپنے ٹی لاگ والے عمران شفقت نہیں ہے، ان کا جو پروگرام ہے بیٹھک، اس میں وہ آتے ہیں اکثر، اس میں وہ فرمانے لگے کہ جی 66 کے اندر آ کے بھٹو نے جو ہے وہ ایوب خان کو چھوڑ دیا تھا، وہ الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے پارٹی بنائی، وہ پورا پاکستان انہوں نے ٹرین پہ سفر کیا، اور اس کے بعد بٹ صاحب پورا پاکستان بھٹو نے ٹرین پہ سفر نہیں کیا تھا، صرف ویسٹ پاکستان میں وہ گیا تھا، اور ویسٹ پاکستان کے بڑے بڑے جاگیرداروں، سرمایہ داروں سے وہ ملا تھا، بڑے بڑے جو وڈیرے جنہیں کہتے ہیں، پنجاب میں چودھری کہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں جنہیں ملک کہتے ہیں، ان لوگوں سے وہ ملا تھا، بلوچستان میں جن لوگوں کو نواب کہتے ہیں ان سے وہ ملا تھا، ان لوگوں سے جا کے اس نے اپنی
ورکنگ ریلیشن شپس قائم کیے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سیاسی معاملات کس طریقے سے پاکستان میں چلتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جن کی ایما پہ ہو رہا تھا وہ ہم بھی بہت بہتر جانتے ہیں اور آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں، اور وہ جن کی ایما پہ بھٹو صاحب یہ کام کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اصل طاقت میرے پاس ہے، وہ یہ کام کروا اس لیے رہے تھے کہ وہ ایوب خان سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ جب تک ہم اس کو نکالیں گے نہیں، جب تک یہ جائے گا نہیں، اور یہی ہوا کہ جب ایوب خان گیا ہے 68 میں، غالباً 69 میں، تو اس وقت یحییٰ خان آ گیا۔ ورنہ تو جس وقت ایوب خان جا رہا تھا اور بھٹو ایڈا بڑا ڈیموکریٹ تھا، تو جا کے بھئی ملک کے اندر عام انتخابات کراتا نا۔ اگر اتنا بہت بڑا ڈیموکریٹ تھا بھٹو، تو عام انتخابات کے نتیجے میں جو 70 میں ہو گئے تھے، چلے 2 سال بعد، تو اس کے نتیجے میں جو پارٹی جس نے اکثریت لی تھی اس پارٹی کو ٹرانسفر آف پاور کرتا نا۔ یہ بھٹو کو کہنے کا اختیار کس نے دیا تھا کہ بھٹو کھڑے ہو کے گئے کہ جی ادھر تم ادھر ہم، یا کوئی اگر ڈھاکہ جائے گا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے؟ مطلب یار آپ ایسی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، آپ ایسے ایک آدمی کو بنا کے پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات ہیں، جس کے اوپر کوئی ایک آدمی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان توڑنے میں جو بڑے ترین کردار تھے اس میں سے ایک کردار ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا۔ ٹھیک ہے کہ فوج کا زیادہ بڑا حصہ تھا، لیکن آپ بھٹو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بات قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کرتے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو چپکلش، یہ جو فوجی آپریشن اور اس قسم کی جو چیزیں شروع ہوئی تھیں، اس کے خالق ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور یہ ریکارڈڈ ہسٹری کی بات ہے بھائی۔ یہ ہم اپنے طرف سے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ چھوڑ نہیں رہے آپ کو، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس کو آپ کھول کے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جبھی تو آپ جو ہے وہ کہانی کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں، ٹویسٹ کرنے میں اتنے ماہر ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی بھرتیوں کی ابتدا ہے، اختراع ہے، یہ اختراع ڈالنے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ ورنہ پاکستان میں کوئی سرکاری افسر بھولے سے بھی یہ بات نہیں بتاتا تھا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، یا میں کسی سیاسی پارٹی کو پسند کرتا ہوں، یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف رغبت رکھتا ہوں، کیونکہ امیجیٹ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی تھی۔ یہ 70 سے پہلے کا پاکستان تھا، یہ وہ پاکستان تھا جس میں بھٹو صاحب نے پاکستان کے اداروں کے اندر سیاسی جماعتوں کی داغ بیل ڈالی، جہاں پہ سیاسی بھرتیوں کی اختراع آپ نے شروع کی۔ آپ نے پی آئی اے کو اٹھا کے پوری کی پوری پیپلز اسٹوڈنٹ سے اٹھا کے بھر دیا تھا، پیپلز لیبر سے، سوری، پیپل اسٹوڈنٹ کے تو لوگ ظاہر ہے کالج یونیورسٹی سے نکل کے پھر افسران بنتے تھے اور سارا کچھ ہوتے تھے۔ جھوٹ بولتے ہوئے ذرا خیال کیا کریں۔ ہر انسان جو لکھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے اپنے یعنی نقطے کو منوانے کے لیے، وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کھینچ تان کا سہارا لیتا ہے۔ ہم بھی یہ کرتے ہیں، کوئی واقعہ سنا رہے ہوں، کوئی قصہ سنا رہے ہوں تو کہتے ہیں جی بہت شاندار گاڑی تھی، آگے سے بندہ گاڑی جا کے دیکھتا ہے کیا سپورٹیج کھڑی ہوتی ہے، بندہ کا سپورٹیج کتنی ایک شاندار ہوگی۔ اگر کیا سپورٹیج بہت شاندار ہے تو بھائی لینڈ کروزر اور پھر رینج روور، لینڈ روور کہاں جائیں گی؟ تو تھوڑا بہت چل جاتا ہے، روپے میں 10 آنے 20 آنے آپ ڈال دیں، 25 آنے بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ حلوے میں اتنی شوگر تو نہ ڈالیں کہ جو بیچارہ اگر ذیابطیس کا مریض ایک لقمہ ہی کھائے تو اس کا وہیں پہ بیچارے کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ اتنی لمبی نہ چھوڑا کریں خدا کے لیے۔ ہمارے یہاں سر مسئلہ یہ ہے کہ بٹ صاحب ہوں یا سعید غنی صاحب ہوں یا کوئی اور ہمارا پیپلز پارٹی یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کا کوئی ہرکارہ ہو یا اس سے منسلک کوئی صحافی یا کوئی آدمی بھی ہو، وہ اپنی تمام اچھائیوں کو کوہ ہمالہ بنا کے دکھاتا ہے، اور دوسرے کی تمام اچھائیوں کو بالکل زیرو، کیا زیرو بھی نہیں بلکہ نیگیٹو میں کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے مثال کے طور پہ ایک کوئی آدمی ادارہ چلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے نا، لیکن وہ اس کا رقیب ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یار دیکھو یہ کیا آدمی، یہ لوگوں کو ہیروئن کی لت لگا رہا ہے۔ ہیروئن کی لت کیسے جی؟ یہ دیکھو نا یار، لوگوں کو بغیر محنت کے جب کھانا ملے گا تو وہ کام نہیں کریں گے۔ اب بھائی تیرا کیا لینا دینا ہے یار؟ کم از کم ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو اتنی شرم، اتنا احساس کرنا چاہیے ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی آپ کی بات درست ہو، ہر دفعہ ہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سعید غنی صاحب کے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ بھائی کراچی کی جماعت اسلامی کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ یعنی کس کے پاس جائے؟ جماعت اسلامی کراچی کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انتخابات میں زیادتی ہو گئی، ان کی جو سیٹیں ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، وہ پولنگ میں کوئی بھی ایشو تھا، یار میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا کیا ایشو تھا کیا نہیں تھا، کون جیتا کون نہیں، لیکن
یہ تو ایک سیاسی جماعت کا حق ہے نا کہ وہ جا کے الیکشن کمشنر کے پاس جا کے اپنی عرضی ڈالے، درخواست ڈالے، اس کو کہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ آپ کے ہی جو اپوائنٹڈ پریزائڈنگ افسران ہیں انہوں نے اس کے اوپر فارم 11-12 کے اوپر انگوٹھے لگائے ہیں، دستخط کیے ہیں، گنتی کر کے دیے، اور پھر جب یہ نتیجہ بنا کے دے رہے ہیں تو اس کے برعکس دے رہے ہیں، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے، بدماشی والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اگر لگتا ہے کہ فیصلہ درست نہیں ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر جماعت اسلامی کے پریشر میں آ گیا؟ وہ جماعت اسلامی کے پریشر میں اگر الیکشن کمشنر اس طریقے سے آنے لگ جائے تو جماعت اسلامی کی جو 2018 میں چھینی ہوئی سیٹیں تھیں وہ بھی ابھی جماعت کے پاس ہوتی ہیں۔ آج جماعت کی تعداد اتنی کم نہیں ہوتی قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی کے اندر جتنی اس وقت ہے۔ تو جھوٹ سے گریز فرمائے، سب کو آپ سمجھائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ بھائی، پسند آئے یا نہ آئے لائک شیئر تے سبسکرائب چھیک کے رکھو۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔